بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 قسم کی عورتوں پر روزہ رکھنا جائز نہیں۔ ناظرین، یہاں 3 عورتیں کسی بھی حال میں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں۔ اگر ان میں سے کسی عورت نے روزہ رکھ لیا تو یاد رکھیں، ایسی عورت کا روزہ کبھی نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ ناظرین، روزے کی فرضیت کی 3 شرطیں ہیں۔ اسلام، بالغ ہوش و حواس اور عاقل ہونا، یعنی کہ روزے ایسے تمام مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں جو عاقل اور بالغ ہو اور جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، یعنی کہ جو پاگل اور دیوانہ نہ ہو۔ ایسے تمام مسلمان عورت اور مرد پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اب اس کے علاوہ روزے کی فرضیت ادا کرنے کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی، صحت مند اور تندرست ہونا، اور دوسری، محکم ہونا، یعنی کہ بیمار آدمی اپنی بیماری کی حالت میں اور مسافر اپنے سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مگر یاد رکھیں، اگر ایسے شخص رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں، ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن اگر نہ رکھیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہاں بعد میں ان روزوں کی قضا کر سکتے ہیں، لیکن یہ 3 عورتیں ایسی ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کہ ان 3 عورتوں کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر ان عورتوں نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا تو ان کا روزہ کسی حال میں نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب بھی ملے گا۔ نمبر 1، سب سے پہلی عورت وہ ہے جو حیض کی حالت میں ہو۔ ایسی عورت کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، مگر ایسی عورتیں بعد میں قضا کریں۔ وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی روزہ نہ رکھیں۔ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں روزہ رکھ لیتی ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حالت حیض میں عورت روزہ نہیں رکھے گی، اور حیض کی مدت ختم ہو جانے کے بعد اس پر ان دنوں کے روزوں کی قضا واجب ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حالت حیض سے پاک ہونے پر روزوں کا حکم فرماتے۔ اس کے علاوہ روزے کی حالت میں اگر مغرب سے پہلے کسی بھی وقت عورت کو حیض آ جائے تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اور پاک ہونے کے بعد اس روزے کی قضا رکھنا لازم ہوگا۔ جو عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہو اسے کھانا پینا چاہیے، یعنی روزہ داروں کی مشابہت کی وجہ سے تنہائی میں بھی بھوکی پیاسی نہ رہے۔ البتہ اس کے برعکس اگر حائضہ عورت دن کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد پاک ہو گئی تو اب دن بقیہ حصے میں کھانے پینے سے رکنا چاہیے۔ نمبر 2، ناظرین، دوسری عورت وہ ہے جو نفاس کی حالت میں ہو۔ عورت کے لیے نفاس کے ایام میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا شرعاً جائز نہیں، البتہ ان ایام کے روزوں کی قضا لازم ہے، نماز کی قضا نہیں۔ نفاس کتنے دن تک شمار ہوگا اور نماز روزے کی کب قضا لازم ہے، اس سلسلہ میں تفصیل درج ذیل ہے۔ اگر کسی خاتون کے ہاں پہلی ولادت ہو اور وہ نفاس کا خون 40 دن مکمل ہونے پر بھی بند نہ ہو تو اس صورت میں 40 دن تو نفاس کے شمار ہوں گے اور اس سے زائد ایام استحاضہ کے شمار ہوں گے۔ غسل کے بعد ان ایام کی ہر نماز کے وقت کے لیے استنجا کرنے کے بعد باوضو ہو کر نماز ادا کرنا لازم ہوگا، اور استحاضہ کے دوران عورت روزہ بھی رکھے گی۔ اگر نفاس کا خون 40 دن سے بڑھ جائے اور اس عورت کے ہاں پہلے بھی بچے کی ولادت ہوئی ہے تو اس صورت میں اس سے پہلے بچے کی پیدائش کے موقع پر جتنے دن خون آنے کی عادت ہے اتنے دن کا خون نفاس شمار ہوگا اور باقی بیماری کا خون شمار ہوگا۔ ان باقی دنوں میں رہ گئی نمازوں کی بھی قضا کرنی ہوگی، اور روزے جو چھوٹ گئے ہیں وہ بھی رکھنے ہوں گے۔ اور اگر خون 40 دن کے اندر اندر بند ہو جاتا ہے تو وہ مکمل ایام نفاس کے شمار ہوں گے۔ ان دنوں میں روزہ نہیں رکھے گی اور نماز بھی ادا نہیں کرے گی، تاہم روزوں کی بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ نمبر 3، ناظرین، تیسری عورت حاملہ ہے۔ ناظرین، ایسی عورتوں کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام تو نہیں ہے، لیکن ایسی عورتوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، یعنی کہ حمل والی، اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی، اگر اپنے روزے کی وجہ سے یا اپنے بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو
تو ایسی عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اگر حاملہ عورت کو ظن غالب ہو کہ روزہ رکھنے کی صورت میں خود اس کی جان یا بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو اس حالت میں عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں قضا کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر شوہر مالدار ہے، کوئی دودھ پلانے والی عورت رکھ سکتا ہے تو دودھ پلانے کی وجہ سے ماں کو روزہ چھوڑنا درست نہیں۔ البتہ اگر وہ بچہ ایسا ہے کہ سوائے اپنی ماں کے کسی کا دودھ نہیں پیتا ہے تو ایسے وقت میں ماں کو روزہ نہ رکھنا درست ہے اور بعد میں قضا کر لے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مسافر کو روزہ اور نماز کا نصف معاف کر دیا ہے۔ اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی کو بھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاملہ کے بارے میں پوچھا گیا جسے اپنے بچے کے نقصان کا خطرہ ہے۔ فرمایا وہ روزہ چھوڑ دے، اس کے بدلے میں ایک مسکین کو گندم دے دے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسی کون سی عورتیں ہیں جن کو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی عورت سفر کی حالت میں ہو یا بیماری کی حالت میں ہو یا پھر اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنی زیادہ کمزور ہو گئی ہو تو اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسی عورتوں کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مگر ایسی عورت کو چاہیے کہ اگر وہ بعد میں صحت مند اور تندرست ہو جائے تو وہ ان روزوں کی قضا کرے۔ اگر بعد میں وہ پھر دوبارہ صحت مند نہ ہو سکی تو اسے چاہیے کہ وہ ان روزوں کا کفارہ ادا کرے، اور کفارہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ نمبر 2، اگر کسی عورت کو روزے کی حالت میں سانپ نے ڈس لیا ہو، اس کی جان جانے کا خطرہ بن گیا ہو تو ایسی عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنے روزے کو توڑ سکتی ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بعد میں جب وہ صحیح ہو جائے تو اس روزے کی قضا کرے۔ نمبر 3، عورت حیض سے پورے 10 دن اور 10 رات میں فارغ ہو گئی، اب اس کو چاہیے کہ وہ اگلے دن کا روزہ رکھ لے، اور اگر کم دنوں میں پاک ہو گئی اور اگر صبح ہونے میں اتنا وقت باقی ہے کہ اس کے پاس نہا دھو کر تھوڑا وقت بچے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ دین اسلام نے دنیا کے ہر نقطے میں رہنے والے عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی نشانیاں ہیں۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے۔ فرض عدم ادائیگی قابل تعزیر ہے، لیکن اسلام چونکہ بطور دین سہل العمل ہے اس لیے اس میں جبر نہیں۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں، اس لیے سفر، بیماری اور خواتین کو حالت حمل وغیرہ میں روزہ رکھنے میں رعایت دی گئی ہے۔ اگر ان حالتوں میں روزہ نہ رکھا جائے تو ان کے ختم ہونے کی مدت کے بعد رمضان کے چھوڑے گئے روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکار میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔